السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات وہ سناؤں گا۔ اندھی کی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو میرے دوستوں، یہ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو یا پورے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو دوستوں، اندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر اندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انوار پر اس کا ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ، جس کا ترجمہ ہے: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا، یعنی خوشی شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گہرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: ان لوگوں نے، یعنی قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے: یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں برسنے والا، نہیں، بلکہ یہی وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تم سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک اندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دی گئی، چنانچہ وہ لوگ اس اندھی کی وجہ سے ایسا تباہ ہو گئے کہ بحران مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدے میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اس کی ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف الہی کا یہی حال تھا کہ ابرو اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کو عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کی توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کی دوسری قسم کے لوگ تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔
تو میرے دوست یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، جب یعنی کہ جب آندھی یا کوئی ہوا چل پڑتی تھی، طوفان آ جاتا تھا، تو نبی علیہ السلام فوراً یہ دعا پڑھتی تھی جو میں آپ کو بیان کی، اس کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ اگر کوئی ساتھی عربی میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو یاد نہیں کر سکتا تو اس کو اپنی زبان میں یاد کراؤ۔ یعنی کہ مقصد یہ کہ آندھی اور طوفان کی جب آ جائے تو یہی دعا پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طوفان کی وجہ سے خوف اس لیے کہتا تھا کہ اسی طوفان کی وجہ سے قوم عاد کو کیا شروع ہوا تھا، کون سا عذاب آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر مصیبت اور ہر عذاب سے، پوری امت مسلمہ کو، پوری دنیا کو ہر مصیبت اور ہر عذاب سے حفظ و امان میں رکھے، اور بس اپنی ذکر اذکار کرے، اللہ کی طرف اللہ کی بڑائی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اگر رمضان بھی آنے والا ہے تو سب دوستوں سے گزارش ہے کہ روزے میں نماز کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے۔ اور دیکھو سال میں ایک بار روزہ ہوتا ہے، 11 مہینے ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ایک مہینہ جو ایسا ہے رمضان کا کہ اس میں ہم لوگوں کو اللہ کی حکم آ جاتی ہے کہ وہ روزہ رکھو۔ اور الحمدللہ جو صحت مند بھائی ہے وہ تو بے شک رکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور یہ ساتھیوں کو خبر کیجیے رمضان کے بارے میں، تاکہ ہر چیز کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔